اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہمارے مہمان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس قذافی اور آپ دیکھتے ہیں ٹی ٹی وی۔ ناظرین، آج ہمارا جو پروگرام کے نام سے جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے، یہ ہمارے لیے گڈ لک ہے۔ آج جو ہمارے فرسٹ پروگرام ہے جو ہم نے تھیم دیا ہوا ہے ہمارا مہمان کے نام سے، اس کا مقصد یہ ہے کہ مہمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر زندگی کے کسی بھی شعبے میں ان افراد کا تعلق ہو، چاہے سیاسی شعبے سے، سماجی شعبے سے، معاشی شعبے سے، زندگی کے کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو، ان کے ساتھ ان جو کامیاب جو سکسیس پرسنالٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم نشست رکھیں گے ہمارے اس پروگرام میں، ہمارے مہمان کے اس پروگرام میں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے جو پروگرام کے فرسٹ مہمان ہیں محمد علی شاہ صاحب، جو کہ سی ای او ہیں القائم ایسوسیٹس اینڈ ڈیولپرز گلگت بلتستان کے۔ سب سے پہلے محمد علی شاہ صاحب، ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ سمر بھائی۔ یقیناً ہم بھی یہ جاننا چاہیں گے، ہمارے ویورز بھی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو پروفائل ہے، آپ ایک سکسیس انٹرپرینور ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آپ کی لائف کے حوالے سے پچھلے 15-20 سالوں سے آپ نے ریئل اسٹیٹ کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر آپ کی ایک گرا قدر خدمات ہے۔ اس حوالے سے تھوڑا اپنا پروفائل، جو بزنس انٹرپرینور آپ نے آج سٹارٹ کر کے آج اس مقام پہ پہنچے ہیں، آپ اپنی پروفائل تھوڑا بتا دیں بزنس کے حوالے سے۔ سٹارٹ اپ آپ نے کہاں سے لے لیا، کن کن مشکلات سے گزر کے آپ آج یہاں پہ پہنچے ہیں، تاکہ لوگوں کے لیے اس سے ایک انسپائریشن مل سکے۔ بہت شکریہ سمر عباس بھائی، آپ لوگوں نے مجھے آج اپنا مہمان بنایا، عزت دی، اللہ آپ لوگوں کو عزت دے۔ بہت شکریہ۔ بات یہ ہے سر، اس کام کا باقاعدہ آغاز میں نے سن 2004 کے اندر کیا تھا۔ ٹھیک۔ اس کام میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ زندگی میں کرنا پڑتا ہے، روزگار کا تلاش کرنا پڑتا ہے، اسی روزگار کو حاصل کرنے کے سلسلے میں میں اس شعبے کی طرف آیا تھا۔ 2004 میں میں نے اس شعبے کو قائم کیا تھا۔ اس وقت جب میں اس شعبے میں آ رہا تھا تو میرے پاس پیسہ نہ ہونے کے برابر تھا، جبکہ جس کام کے اندر میں آیا تھا وہاں پیسے کی ضرورت تھی۔ جی، ٹھیک ہو گیا۔ بغیر پیسے کے کام نہیں ہوتا تھا۔ بڑے شخصیتیں، بڑا نام لوگوں کا تھا پراپرٹی کے اندر، دور سے ان کو دیکھا کرتا تھا کہ یہ بڑے نام ہیں، یہ بڑا کام کرتے ہیں۔ اچھا۔ تو پھر یہ بھی سوچتا تھا کہ ایسے ماحول کے اندر جہاں پر ایک بندہ جو ہے 5-10 کروڑ روپے لے کے اس شعبے میں آیا ہے، کام کر رہا ہے، تو وہاں میں 1-2 لاکھ روپے لے کے کیوں کر میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں یا یہاں پر سکسیس ہو سکتا ہوں۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ اس کام کو میں نے سیکھا تھا، پیچھے میں نے کہیں کیا تھا۔ جب میں پڑھنے کے لیے کراچی میں تھا تو اس وقت میں نے مختلف قسم کے اپنے اس کو مکمل کرنے کے لیے مختلف قسم کے میں نے جابس کیے۔ اس کے اندر ایک ایسی جاب بھی کی جس کا تعلق ریئل اسٹیٹ سے تھا۔ ٹھیک۔ تو اس وقت بھی مجھے بڑا مزہ آتا تھا کام کرتے ہوئے۔ جب آپ کی دلچسپی کسی کام میں ہوتی ہے تو پھر سیکھنے کا موقع ملتا ہے، آپ جلدی سیکھ جاتے ہیں۔ تو وہاں میں نے سیکھنے کی کوشش کی، ایکسپیرینس میرے پاس تھا، کام کو میں جانتا تھا، لیکن حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے میں جو ہے سال گزرتا رہا اور میں اس کام کی طرف نہیں آیا۔ 2004 میں سوچا جو ہے میرے پاس اس پہ بسم اللہ کروں، اللہ مدد دے گا، چونکہ کام میں جانتا ہوں لیکن سرمایہ میرے پاس نہیں تھا۔ جو میرے پاس تھوڑا سا سرمایہ تھا اس سے میں نے جو ہے تھوڑا سا فرنیچر خریدا، کچھ سے ایک ٹیبل خریدا۔ آج بھی میرے پاس وہ ٹیبل میرے آفس کے اندر لگا ہوا ہے۔ میں نے القائم کے پودے کو 2004 میں نے گلگت میں جو ہے اس کو لگایا، اور پھر اس کے بعد میں نے محنت شروع کی۔ چونکہ پیسہ تو میرے پاس تھا نہیں تو صرف محنت کر سکتا تھا۔ جو تھوڑا سا پیسہ تھا اس پہ 5 مرلہ 6 مرلہ 7 مرلہ کوئی رقبہ خریدا، پھر اس کو جو ہے محنت کر کے سیل کیا، پھر خریدا، پھر سیل کیا۔ پھر یہ میرے مینیجر صاحب جو ہیں اس کو اپنے پاس لے کے آیا، 7,000 روپے میں اس کو دیتا تھا۔ ایک بندہ، ہم آفس میں بیٹھتے تھے، ایک بندہ فیلڈ پہ کام کرتے تھے، پیغام رسانی کرنا ہوتی تھی اور چیزیں ہوتی تھیں، جا کے لوگوں سے بات کرنا پڑتا تھا۔ مجھے ایک چیز کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر جو ہے انسان کی ساری زندگی کے حوالے سے پالیسیز وضع کر دی ہیں، جیسے کام کے یا کامیابی کے حوالے سے لیس الانسان الا ما سعی،
اس سا کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے سا کا پیچھا کیا، بہت زیادہ محنت کی، یعنی پھر ہوا یوں کہ 8 گھنٹے محنت کرتا تھا، کوئی خاص مطلب بس ٹھیک ہے سو نظام زندگی چلتا تھا۔ تو پھر میں نے سوچا اب کیا کرنا چاہیے، چونکہ غلط کوئی کام تو کر نہیں سکتے، تو پھر میں نے 8 گھنٹے سے 12 گھنٹے محنت کرنا شروع کیا، تو تھوڑی سی خوشحالی آنا شروع ہو گئی۔ پھر میں نے 16 گھنٹے محنت کرنا شروع کیا۔ آج بھی میں 16 سے 18 گھنٹے محنت کرتا ہوں، 3 سے 4 گھنٹے میں ریسٹ کرتا ہوں۔ یوں سلسلہ چلتا رہا، خریداریاں چلتی رہی، کرتے کرتے سن 2009 کے اندر آیا، جب تک میں پراپرٹی کا کام کرتا تھا۔ سن 2009 میں جب میں پہنچا تو پھر میں نے بیٹھ کے سوچا کہ پیچھے جو میں نے 5 سال کام کیا اس کام کا کیا نتیجہ ہے۔ پھر میں نے سوچا تو بیٹھا غور کیا، جب میں نے اپنے کام پہ نظر کیا، جتنا کچھ کیا تھا اس کو دیکھا، تو پھر مجھے لگا کہ اب شاید مجھے اپنے اصل جو میرا کام ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تو وہ ایک مناسب وقت دیکھا، پراپرٹی کے کام سے نکلا، پھر میں ریئل اسٹیٹ کا باقاعدگی سے میں نے کام شروع کیا، اور میں نے جو ہے پہلا رقبہ خریدا تھا جو ہے 10-15 کنال کا سکوار کے اندر۔ اس پہ میں نے اپنا سرویر بھجوایا، انجینئر بھجوایا، میں نے اس پہ چھوٹی سی سوسائٹی بنائی اور لوگوں کو قسطوں پہ زمین دینا شروع کر دیا۔ اب جب ہم محنت کر کے جب لوگوں کو قسطوں پہ زمین دینا شروع کیا، ہم نے پیغام رسانی شروع کی، تو بہت سے لوگوں کو ہمارا خیال پسند آیا۔ بالکل خیال پسند آیا، لوگوں نے ہم سے جو ہے زمینیں خرید لیں، ہم نے ان کو زمینیں کچھ بیان لے کے زمینیں دے دی، ہم نے کہا یہاں آپ بیٹھیں، گھر بنائیں، ہمیں گھر بنا کے اندر بیٹھتے ہوئے پیسے دے دیں۔ تو الحمدللہ آج بھی وہ ہمیں قسطیں دے رہے ہیں، جن کو ہم نے پروجیکٹس کے اندر زمینیں دی ہیں۔ آج فرق صرف اتنا ہے، کل وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے، آج وہ اپنے ذاتی گھر کے اندر بیٹھ رہے ہیں، بیٹھ کے جس طرح کرایہ دیتے ہیں ہمیں قسط دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی قسطیں پوری ہو چکی ہیں، بہت سارے لوگ قسط ہمیں دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کیکیج پہ کام کرنے کا موقع ملا، اس میں اللہ نے کامیاب کیا، تو اس سے بڑا رقبہ خریدا 100 کنال کا، پھر 20 کنال خرید کے 120 کنال اس کو کیا، وہاں کنال کے پلاٹس بنائے، روڈ انفراسٹرکچر رکھا، پھر لوگوں نے اور زیادہ تعاون کرنا شروع کیا، اور زیادہ لوگوں نے اس سے استفادہ کیا، وہاں پر کوئی 110 پلاٹ بنے ہمارے۔ اس کے بعد نومل سائٹ پہ ہم آ گئے، دنیور سائٹ پہ ہم آ گئے، پھر جٹیال سائٹ میں دوبارہ ہم آ گئے۔ تو جٹیال سائٹ میں آنے تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ بیچ میں جو ہے وہ 10 سال گزر گئے اور 2020 کے اندر ہم لوگ داخل ہو گئے۔ آج الحمدللہ جو پودا میں نے 2004 کے اندر لگایا تھا اس کو اچھی طرح سینچنے کی کوشش کی، ایمانداری سے اس کو سینچنے کی کوشش کی، اور میرا کام کا جو ٹوٹل فوکس تھا وہ متوسط طبقے کی طرف تھا، اور جو مقصد سوچ لے کے میں آیا تھا اللہ نے غیب سے مدد شامل حال کی۔ اور ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا۔ الحمدللہ آج میرے 350-400 کسٹمر ہیں جن کے ساتھ یہ ادارہ شب و روز رابطے میں ہے، ان سے معاملات کرتا۔ تو جو پودا میں نے سن 2004 میں نے اللہ کا نام لے کے میں نے یہ پودا جو لگایا تھا، وہ آج 2020 میں الحمدللہ اتنا تناور درخت ہے کہ میرے اس آفس کے اندر پچھلے 8 سے 10 سالوں سے جو ہے 7-8 سٹاف چلے آ رہے ہیں، اور اس میں سے 2-3 فیمیل ہیں، 4-5 جو ہیں وہ میل سٹاف ہیں۔ اور جو میرے منیجر صاحب اس وقت جو آئے تھے تو 7,000 روپے اس کو انیشل دیتا تھا، آج الحمدللہ وہ 40-42 ہزار روپے وہ پے لیتا ہے۔ جو آفس معاون جو ہمارا لڑکا ہے اس کو 17,000 روپے ہم پے دیتے ہیں۔ تو وہ درخت اتنا وہ بڑا تناور بن گیا کہ آج اس کے چھاؤں میں تو سینکڑوں لوگ بیٹھ رہے ہیں، لیکن اس سے جو پھل ہے اس سے بھی درجنوں لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اور کم از کم 30-35 خاندان کا روزگار جو ہے اس ادارے سے اس وقت منسلک ہے۔ ٹھیک، بہت زبردست۔ اپنا محمد علی شاہ صاحب آپ نے جو
اچیومنٹس تھی آپ کی جو اس کو ڈسکرائب کیا اچھی طریقے. اچھا یہاں پہ آپ نے ایک چیز جو اپنے ڈسکشن کے دوران بتا دیا کہ آپ نے شروع میں اسٹارٹ اپ آپ کے پاس پروفیشنل سکلز تھی, ایکسپیرینس تھا, لیکن پیسے کا جو تھا اتنا اماؤنٹ نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی جو ہے وہ کام کا آغاز کیا الحمدللہ. اس سے ہمیں جو ہمارے یوتھ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو ایک بڑی انسپائریشن موٹیویشن ملتا ہے. ہم جب گلگت بلتستان کے اندر آتے ہیں تو آپ کی اس سکسیس سٹوریز سے لوگوں کو ایک موٹیویشن ملے گا. ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت ایسے ہزاروں سینکڑوں جو ہے وہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس سکل ہے کام کرنے کے لیے, لیکن وہ یہ پریشانی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ کیسے کام سٹارٹ کریں. ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ کو میں نے اپنی ہسٹری بتائی. بالکل 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ روپے جو ہے وہ کسی چھوٹے سے گلی کی نکٹ کی جو چھوٹی دکان ہوتی ہے اس کے لیے بھی کافی نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ تو بہت بڑا شعبہ ہے. چھوٹے یہاں پر لاکھوں کا نظام ہی نہیں ہے, یہاں پر کروڑوں اربوں روپے کا نظام ہے اس شعبے کے اندر. یہ بہت بڑا شعبہ ہے, یہ ایک سمندر ہے. میں ان کے لیے یہ پیغام دینا چاہوں گا, دیکھیں آپ کے لیے سکلز ہیں, آپ کے پاس ہنر ہے تو خدا را اس ہنر کا استعمال کرنا سیکھیں. جب تک امپلیمنٹیشن کرنا نہیں آ جائے گا آپ کو تب تک اس ہنر کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سکل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے پاس جتنی آپ کی بساط ہے, جتنی آپ کی چادر ہے, آپ اس کے اندر کام تو شروع کریں. آپ اس انتظار میں نہ بیٹھے کہ جی میرے اس سکل کو, میرے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے 3 کروڑ روپے چاہیے, تو وہ 3 کروڑ ساری زندگی میں مجھے نہیں ملیں گے تو میں تو بیکار بیٹھوں گا. بالکل ہاں یہ مسئلہ ہے نا. ہاں بالکل. تو آپ وہاں پر اپنا دیکھیں, میرا کام میں نہیں سمجھتا کہ میرا کام کوئی بہت بڑا میں کامیاب ہوا ہوں. میں ابھی رستے میں ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں ابھی, لیکن الحمدللہ جو پہلے کے حالات تھے اس سے بہت بہتر حالات ہیں. کام بہت اچھا ہے. آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے, کام آپ کو آنا چاہیے, کام کو سیکھ کے کریں. آپ کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کو سیکھیں, اس کو اچھی طرح سیکھ کے کریں گے تو یقیناً آپ نقصان سے بچ جائیں گے. اگر آپ کام سیکھے بغیر دیکھا دیکھی میں کریں گے تو یقیناً آگے جا کے آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اب اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے. کوئی ریزسٹنس آتا ہے, کوئی مشکل آتی ہے تو آپ پھر پھنس جائیں گے کہ اس مشکل کا حل کیسے نکلے گا, آگے کیسے بڑھوں گا. تو کام آپ کو آنا چاہیے, آپ کے اندر پھر ایک جذبہ ہونا چاہیے, آپ کی ایک کمٹمنٹ ہونی چاہیے اپنے کام کے ساتھ کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. آپ مکمل اعتماد کے ساتھ بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. آپ کنفیوژن کا شکار ہو کے آپ کام نہیں کر سکتے. میں نے میرا سٹڈیز تھوڑے سے عرصے کے اندر میری جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ کام اتنے زیادہ ہیں گلگت کے اندر کہ وہ کام وہیں پہ پڑے ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے کہ کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر, آپ نیچے روڈ کے اوپر آپ چلے جائیں گلگت کے بازاروں میں, اتنے سارے ریڑے آپ کو نظر آئیں گے. سارے ریڑے غیر مقامی لوگوں کے ہیں, یا پٹھان چلا رہا ہے, یا پنجابی چلا رہا ہے, یا کشمیری چلا رہا ہے. اب اس ریڑے والے کو چلاتے ہوئے میں دور سے دیکھ کے مجھے بڑا پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ مطلب اچھا کام نہیں ہے, بے عزتی کا کام ہے ریڑا چلانا. ہماری سوچ یہ ہے, ہماری سوچ یہ ہے, ہماری فکر یہ ہے, ہم اپنے آپ کو مطلب ایک جھوٹا اناج جس کو نہیں کہتے ہیں اس کے خول میں ہم لوگ جگڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یار مجھے نیچے رڑے چلانے میں, لیکن اس رڑے چلانے والے, چونکہ میرا یہ کام ہے روزانہ میں یہاں پہ آتا ہوں, یہ سارا بازار نیچے ایریا مجھے جانتا ہے, کیسا بندہ ہوں, اچھا ہوں, غلط ہوں, یہ سب جانتا ہے. تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ واقفیت ہے. میں بہت سارے ایسے ریڈیوانوں کو جانتا ہوں جو شام کو جو ہے مغرب سے پہلے 2500-3000 روپے منافع جیب میں ڈال کے گھر جاتے ہیں. مہینے کا کتنا ہوا سر؟ 90,000. اب ذرا آپ کسی گورنمنٹ امپلائی کے گریڈ کا پتہ کریں, کون سے گریڈ کا بندہ 90,000 پہ لیتا ہے. ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. میرے گھر سے ایک ریڈیوان, 1000 ریڈیوان ہیں اس طرح کے گلگت کے اندر, ایک ریڈیوان نہیں ہے. آپ 100 ریڈیوانوں کو لے لیں, 2000 روپے کرو, 2 لاکھ روپے تو یہیں چلتے پھرتے جو ہے روڈ کے اوپر سے آپ کا جا رہا ہے. لیکن ہم کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. میں اس کا ایک مثال اور دوں گا. اس طرح دیکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ باہر ملک جائیں, کیوں؟ پیسے زیادہ کمائیں. ہم اپنا وزن نہیں کرتے ہیں کہ میں باہر ملک میں جا کے کیا کر سکتا ہوں. مجھے انگلش نہیں آتی ہے, مجھے افریقی زبان نہیں آتی ہے, مجھے عربی نہیں آتی ہے, تو میں وہاں جا کے کیسے سروائیو کروں گا؟ کون مجھے وہاں لے جا کے کسی بینک میں اکاؤنٹس کے جو ہے اکاؤنٹنٹ کے اکاؤنٹس کا انچارج بنا کے مجھے رکھے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. بالکل. اب وہاں جا کے یہ کیا کام کرتے ہیں؟ کوئی گٹر صاف کرتا ہے,
کوئی محنت مزدوری کرتا ہے, کوئی ریت بجری کا کام کرتا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں وہاں زیادہ پیسے کمانے کو ملتے ہیں. چونکہ ادھر ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, وہ کچھ بھی کر کے آئے گا, وہ کہے گا بس میں بیرون ملک میں ہوں. بہت سارے لوگ جاتے ہیں, کوئی پلمبر کا کام کرتا ہے, کوئی محنت مزدوری کرتا ہے, کوئی تعمیرات کے شعبے میں جاتا ہے. وہاں جا کے ایسا تھوڑی ہے کہ وہ بلڈر بن جاتا ہے, وہ لیبرنگ کرتا ہے جا کے. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اپنے گھر میں 90,000 کمانا نہیں چاہوں گا, 80,000 مجھے وہاں گٹر صاف کرا کے دیں گے تو میں خوشی سے باہر جاؤں گا, وہاں جا کے کروں گا, مجھے کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی. تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے اس معاشرے کا. ہمارے جی بی کا نوجوان باصلاحیت نوجوان ہے. ہمارے جی بی کے اندر اتنے وسائل ہیں, اتنے روزگار کی اپرچونٹیز ہیں, ان کو ہم اویل نہیں کرنا چاہتے. ہم پروگرام میں ہی نہیں ہے کہ کچھ کریں. آپ کوئی شعبہ تو پکڑیں, لازم نہیں ہے کہ ہر بندہ ریئل اسٹیٹ کا شعبہ پکڑے, کوئی ایک شعبہ پکڑے. یہاں سرحد سے پٹھان آتے ہیں, نیچے آ کے ایک بھوری ٹاٹ بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کے ساتھ 2 4 10 پشاوری نسوار کے پیکٹ رکھتے ہیں, وہاں سے لوگوں کے جوتے سیتے ہیں. جب وہ یہاں 2 4 سال گزار کے جاتے ہیں تو یہاں سے سر بڑی بڑی گاڑیوں میں جاتے ہیں. تو یہ سارا تو کہیں اور جا رہا ہے, آپ کر نہیں رہے ہو. بالکل. جس دن آپ کے اندر, ہمارے نوجوان کے اندر جس دن ذمہ داریوں کا احساس آ جائے کہ میں اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں, میں اپنے گھر کا چشم و چراغ ہوں, میں اپنے ضعیف والدین کا ذمہ دار ہوں, تو وہ اس ذمہ داری کو انجام دینے جب نکلے گا تو خود بخود اس کو کام بھی مل جائے گا, اس کے اندر صلاحیت بھی آ جائے گی, وہ آگے بڑھے گا, اس کا روزگار بھی چلے گا. لیکن جب میں کام ہی نہیں کروں گا, میں کام کو برا سمجھوں گا, ریڑا لگانے کو برا سمجھوں گا, نائی شاپ لگانے کو برا سمجھوں گا, جوتوں کی دکان لگانے کو میں برا سمجھوں گا, یقیناً ناکامی جو ہے وہ ہماری مقدر. کوئی دنیا میں ہر کوئی ایک جیسا کام تھوڑی کرتا ہے, ہر ایک بندے کا اپنا الگ الگ ایک پیشہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ آپ لیس الانسان الا ما سعی, آپ کسی بھی شعبے میں سعی زیادہ کریں گے تو اس میں آپ کو رزق کی بھرمار ہو جائے گی. سر بالکل ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے شعبے کے بارے میں نہیں کہا ہے قرآن میں کہ اس شعبے سے منسلک ہو جاؤ تو بے پناہ رزق عطا کروں گا, نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے یہ کہا تم کوشش کرو, جتنی زیادہ کوشش کرو گے, محنت کرو گے, اتنا زیادہ ملے گا, اتنا زیادہ ملے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, بہت زبردست آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا. اچھا, یہاں پہ کیونکہ ہم آپ کی پیشے کی طرف آتے ہیں, بیسیکلی آپ جو ہے وہ ایک ڈیولپر ہیں, اس کے بعد ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے گلگت بلتستان کے اندر کام کرتے ہیں. آپ سادہ الفاظ میں ہمارے ویورز کو یہ بتا دیں گلگت بلتستان کے اندر اس وقت جو ریئل اسٹیٹ کی کیا پوزیشن ہے, اس حوالے سے عام ماسس میں کیا اویئرنیس ہے؟ سر, گلگت بلتستان میں ریئل اسٹیٹ کا جو پوزیشن ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب ہمارے یہاں پہ جب ہم نے کام شروع کیا تو وہ کہتے تھے, ہم کہتے تھے یار اس طرح ہے, تو کہ وہ کیا ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ. ٹھیک. پھر ہم ان کو سمجھاتے تھے یار اس طرح ہم سوسائٹیز بناتے ہیں, 1 پلاٹ نہیں بیچتے, 2 پلاٹ نہیں, پھر قسطوں پہ زمین بیچتے ہیں. جب یہ سنتے تھے قسطوں پہ زمین بیچتے تھے تو پھر ہم سے آگے سے وہ کہتے تھے اچھا اب فریج کے بعد زمین بھی آ گیا قسطوں پہ. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے شہر کے اندر صرف اسی طرح کے بحریہ ٹون کا نام سنا ہے, ملک ریاض صاحب کا, اسی طریقے سے نظام چلتا ہے. لوگ قسطوں میں وہاں زمینیں خریدتے ہیں, چونکہ ہر بندہ کے پاس یہ معاشی طور پہ یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ 50 لاکھ 60 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ یکمشت دے کے زمینیں خریدیں. پھر ہمارے گلگت کے اندر جب ہم اس پراپرٹی کے لائن کے اندر آئے تو بڑا عجیب و غریب سا ماحول تھا. ایک پلاٹ کئی لوگوں کے ہاتھوں فروخت ہوتا تھا. لوگ سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتے, ہم سے بھی آ کے سوالات کرتے تھے, یار کیا گارنٹی ہے, ہم نے پہلے پلاٹ خریدا تھا 5 لوگوں کے ہاتھ بک گیا تھا, اب یہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ ہمیں صاف ستھرا پلاٹ دیں گے, اس میں کوئی لانجہ نہیں ہوگا اور چیزیں نہیں ہوں گی. تو ہم سے سوالات کرتے تھے, بڑی مشکل درپیش آتی تھی ان کو سمجھانے میں. لوگوں کی بات غلط نہیں تھی, سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے. سر کسی کا پیسہ خراب ہوا تو وہ 10 لوگوں کے پاس پیسے جا کے ایڈورٹائز کرتا ہے, یار یہ لوگ صحیح نہیں ہیں, انہوں نے. تو ہم بڑا مطلب ہم سوچتے تھے اس وقت, ہماری فکر یہ نہیں ہو سکتی تھی کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہوگا تو اس کا حل نکلے گا. ہماری فکر یہ ہوتی تھی کہ اس کو ہم کیسے مطمئن کریں. بالکل. اس اطمینان کروانے کے لیے ہمیں بہت بڑا ایک قدم اٹھانا پڑا جو ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں آج تک کسی نے نہیں اٹھایا تھا.
ہمیں ایسا کرنا پڑا. ریئل اسٹیٹ میں شہروں کے اندر آپ بحریہ ٹون سے لے لیں, آپ ڈی ایچ اے سے لے لیں, آپ کسی سے لے لیں سر, یہ تو بڑے نام تھے جو میں نے آپ کے پاس دہرائے, آپ کسی سے لے لیں, یہاں پر ایک رقبہ خریدا جاتا ہے, اس کے اوپر ٹون پلاننگ کی جاتی ہے, نقشہ بنتا ہے کاغذ کے اوپر, انجینئر آپ کا سروے کر کے ٹون پلاننگ کر کے سوسائٹی کا نقشہ بناتا ہے. تو اس سوسائٹی کے نقشے پہ زمین بیچتے ہیں, کاغذ پہ ایریا دکھاتے ہیں, کہتے ہیں 5 سال اس کی یہ قیمت ہے, 5 مرلے کا پلاٹ آپ کو دیتے ہیں. دیتے نہیں ہیں, صرف ڈاکومنٹیشن بنتا ہے, بکنگ آپ سے لیتے ہیں, پھر آپ کے ساتھ قسطیں سیٹل کرتے ہیں کہ 5 سال تک آپ نے منتھلی 8,000 10,000 یہ آپ نے قسط دینی ہے. 5 سال آپ قسطیں دے دیں گے, 5 سال میں آپ کے پیسے پورے ہو گئے, اس کے بعد پھر آپ کو ایک لیٹر بھیجا جاتا ہے کہ جی اب ڈیولپمنٹ کے چارجز بھجوا دیں, پے کریں. ڈیولپمنٹ شہروں کے اندر جو اس وقت ڈیولپمنٹ چارجز لیتے ہیں وہ 5 مرلے کے پلاٹ پہ 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپے لیتے ہیں. آپ ڈیولپمنٹ چارجز یہ اس قیمت کے باہر ہوتے ہیں, یہ آپ ڈیولپمنٹ چارجز ان کو پے کریں گے. اگلے 5 سال میں وہ اس ایریا کو بنائیں گے, روڈ انفراسٹرکچر بنائیں گے, فٹ پاتھ بنائیں گے, پلاٹ کے جگہ کو کاٹ کے تیار کریں گے. اس سارے عمل میں کم از کم 5 سال گزر جائے گا. پھر کچھ خفیہ چارجز بھی ہوتے ہیں اس کے اندر, مثلا کہتے ہیں کہ جی ایلوکیشن کے 25,000 بھجوا دو, کنفرمیشن کے اتنے بھجوا دو, ڈیمارکیشن کے 10,000 بھجواؤ, پوزیشن کے 30,000 بھجوا دو. اب کسٹمر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں, کیا چیزیں یہ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یہ ایلوکیشن کیا ہوتا ہے, کنفرمیشن کیا ہوتا ہے, عام لوگوں کو تو یہ چیزوں کا نہیں پتہ, ڈیمارکیشن کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتہ. تو وہ واقعی یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ اس کاروبار سے متعلق ہوتی ہیں. ڈیمارکیشن کا مطلب یہ ہوا ہے کہ آپ سوسائٹی کا جو کاغذ پہ نقشہ ہے وہ زمین پہ اتارتے ہیں, تو اس کو ڈیمارکیشن کہتے ہیں. پوزیشن دیتے وقت پھر بھی پیسے لیتے ہیں کہ 30,000 روپے دے دو, پرچی دے دیں گے سائٹ پہ, یہ تمہارا پلاٹ ہے پوزیشن. 12 سال 15 سال بعد آپ کو زمین فراہم کر دی جاتی ہے خریداری کے. لیکن چونکہ گلگت میں ریئل اسٹیٹ کا کام نہیں ہوتا تھا, عام پراپرٹی کا کام ہوتا, شہروں میں جا کے ریئل اسٹیٹ میں پھنس گئے تھے لوگ ہمارے, تو اس لیے بہت زیادہ مطلب تحفظات کا, خدشات کا اظہار کرتے تھے. تو ہم نے بیٹھ کے سوچا یار دیکھو ہم نے بکنگ کر کے بھی تو یہ زمین ان کو دینی ہے نا 5 سال بعد, تو بہتر نہیں ہے کہ آج ڈیمارکیشن کر کے ایڈوانس دے دو, ان کو پابند بناؤ کہ یہ قسطیں دے دیں. پھر ہم نے فرض کرو جٹیال میں زمین بیچ رہا تھا 5 مرلہ 8.5 لاکھ میں, قسطوں پہ بیچتا تھا. 1.5 لاکھ روپے کسٹمر نے مجھے دیے, میں نے اس کو 5 مرلے کا پلاٹ دیا, اس پہ اس نے گھر بنایا. فوراً فائدہ یہ ہوا جب اس نے گھر بنایا اندر رہنے لگا تو ہمیں منتھلی 10,000 روپے قسط دینے لگا, کرایہ نہیں قسط دینے لگا, وہ اس کی رقم سے منہا ہوتی گئی. اس کو دیکھا دیکھی دوسرے نے لیا, تیسرے نے لیا, چوتھے نے لیا. پھر لوگوں کو دیکھیں آپ, ایک 8 لاکھ روپے 8.5 لاکھ ایک بندے کے پاس کل ہے, وہ مجھے دے گا, تو پھر باقی وہ اس زمین کے اوپر کوئی کنسٹرکشن کیسے کرے گا. تو میں نے ان کو ساتھ میں یہ پیغام بھی دیا, دیکھو آپ سے سارے پیسے نہیں لے رہا ہوں نا, 7 لاکھ روپے آپ کی طرف بچتے ہیں, اس کو لگا کے گھر بناؤ, مزدوری کر کے مجھے 10,000 روپے دے دو. اس نے باقی جو 7 لاکھ روپیہ تھا وہ لگا کے گھر بنایا, مجھے قسطیں دیتا رہا. بہت سارے لوگوں کی قسطیں پوری ہو گئیں, بہت سارے لوگ ابھی بھی قسطیں دے رہے ہیں. 2 فوائد ہوئے کہ وہ جو 5 سال 10 سال بعد ڈیولپمنٹ شروع ہونی تھی, آج زمین دینے کی وجہ سے آج گھر بنایا اس نے, تو ان کی زمینیں بھی آسمان پہ چلی گئی, اور ان کا دیکھا دیکھی سارے لوگ آئے اور وہاں پر اچھے قسم کے گھر بنائے, اس کے اندر رہ رہے ہیں. پھر مہنگے پروجیکٹ بھی لائے, سستے پروجیکٹ بھی لائے. تو یہ تھا ہمارا جو منصوبہ تھا وہ, تو اس کا ہمیں فائدہ ہوا, نقصان نہیں ہوا, لیکن کچھ تھوڑا سا نقصان بھی ہوا اس کا ہمیں. مثلا دیکھیں لوگ بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں, مختلف سوچ فکر کے لوگ ہوتے ہیں. پہلے آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ آپ مطلب ہمیں آپ تو اس طرح زمینیں دیتے ہیں, یہ ہمارے پاس 3 لاکھ نہیں ہے 1 لاکھ ہے, ہم باقی قسطیں ریگولر آپ کو دے دیں گے, لیٹ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں. ایک 5 سال کا واسطہ رہتا ہے, ابھی سٹارٹ ہوتا ہے. باہر جب آپ خریداری کرتے ہیں تو خریداری کے بعد آپ کا واسطہ ختم ہو جاتا ہے, یہاں خریداری کے بعد آپ کا واسطہ سٹارٹ ہوتا ہے 5 سال تک کسٹمر کے ساتھ. تو اس کو ہمیں بھی پہچاننے کا موقع ملتا ہے, ہمیں اس کو بھی پہچاننے کا موقع ملتا ہے. تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی آ گئے جو آج تک ہماری قسطیں ہمیں نہیں دے رہے ہیں, ہمارے زمین کے اوپر گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن قسطیں نہیں دے رہے ہیں. جب ان سے جا کے ہم بات کرتے ہیں تو کبھی مطلب بچے نکلتے ہیں, کبھی کوئی خواتین نکلتی ہیں, تو مناسب نہیں ہوتا. ہم ان کے گھر کو بند بھی نہیں کرا سکتے,
ہم ان کو گھر سے نکال بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے ان کو بسانے کے لیے گھر دیا، نکالنے کے لیے نہیں دیا. لیکن یہ چیز وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ انہوں نے نقد پیسہ دے کے اس زمین کو خرید کے صاف ستھرا کر کے اس کے بعد انہوں نے ہمیں دیا ہے، تو ہم اس زمین میں کسی مسئلے کے بغیر ہم نے گھر بنایا ہے. ادھار تو ایسے زمینوں پہ گھر بنانے نہیں دیتے لوگ. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ وہ بھی ایک دن آئے گا، ہمیں یقین ہے کہ ہمارا عمل ان کو نظر آئے گا. 300-400 لوگوں میں ہم نے آج تک لین دین کیا، لیکن الحمدللہ کہ آج تک 5 پیسے کا بھی ہم نے پیچھے کمپلین نہیں چھوڑا ہے. صاف ستھرا کام کیا. صاف ستھرا کام. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز جو ہر بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، گلگت بلتستان کے اندر زمین کی جو ویلیو ہے، اس حوالے سے یہاں پہ زمین کی جو ہے وہ قلت ہے، اتنی وافر مقدار میں نہیں. پاپولیشن اس وقت دنیا کے اندر سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، بڑھتی ہوئی آبادی ہے. زمین جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہوتے ہوئے اب زمین جو ہے وہ بہت ہی شارٹ اس پہ ہے. ایک چیز پھر دوسرا، جو گھر بنانے کا جو خواب ہوتا ہے ہر انسان کا، یقیناً آپ لوگوں نے اس کو ایک آسان ایک ساتھ میں جو ہے وہ ایک آپ نے اپرچونٹی دیا. دوسرا جو ہے مختلف جو ہے وہ آپشنس آپ نے پیکیجز کے ذریعے سے کیا. اس حوالے سے گلگت بلتستان کے اندر جو زمین کی ویلیو ہے، جیسا کہ آپ نے کہا آج کی زمین جو ہے وہ کل کا سونا ہے، یہ ایک اچھا اٹریکٹیو وہ ہے، اپنا ایک سلوگن ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ہمارے جو ویورز ہیں ان کو، زمین کی ویلیو کیا ہے آنے والے فیوچر میں گلگت بلتستان کے اندر زمین کی کیا ویلیو ہوگی؟ سر دیکھیں، ہمیشہ سے جو کم مقدار میں چیز ہوتی ہے وہ نایاب ہوتی ہے. ہمارے گلگت کی زمین، جی بی کی زمین، نہ صرف نیچے کی زمین بلکہ پہاڑ بھی نایاب ہے. زمین کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی. میں آپ کو اپنے دنیور چوک کی ایک مثال لیتا ہوں، دنیور کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپ کی زمین کی اہمیت کیا ہے. بہتر یہ نہیں ہے کہ میں اہمیت بیان کروں، اہمیت کو حقائق پہ مبنی بیان کروں. ایک ایگزامپل بھی سامنے رکھیں تو دنیور چوک میں ایک صادق مارکیٹ ہوتی تھی. صادق مارکیٹ، ٹھیک. وہ اس کا جو آنر صادق صاحب ہیں، یہ کشمیر کے ہیں. اس نے مجھے بلا کے کہا یار یہ میں زمین اور پیچھے دکانیں 40 سے زائد دکانیں ہیں، یہ میں بیچنا چاہتا ہوں. ایل ٹائپ کی مارکیٹ تھی. کہا آپ کے علاقے کے لوگ صاحب ثروت لوگ ہیں، پیسہ والے کاروباری لوگ ہیں، آپ کسی سے بات کرو. تو مجھے کل اس نے 2 کروڑ پیچھے جو دکانیں ہیں، شاپس ہیں، اور اس کے ساتھ فرنٹ کی جو زمین ہے اس کا ملا کے 2 کروڑ روپے کا ڈیمانڈ دیا تھا. 2 کروڑ مجھے دے دے، پوری لے جائے. ٹھیک. دروازے پہ 2 کنال سے زیادہ زمین تھی اس کے. تو میں نے 2-3 لوگوں سے بات کی. یار 2 کروڑ کہاں سے، کروڑ تک کہے گا تو لے لیں گے، یہ ہے وہ ہے. وہ کاروباری والی باتوں میں آ گئے. تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں محمد علی بھائی، اپنی بیچنا. میں نے بات میں پیچھے کے شاپس تو ابھی بھی ہیں اس کے پاس بہت سارے، اسی کے اپنے نام پہ ملکیت ہیں. لیکن فرنٹ پہ جو اس نے پارکنگ کے لیے جگہ بنائی تھی، جگہ چھوڑی تھی، اس جگہ کے اندر اس بندے نے جو ہے چونا ڈال کے ایک دکان مارکیٹ ڈیزائن کیا. ابھی جو آپ کا وہ بینک بنا ہے، حبیب میٹرو جو بینک بنا ہے، بالکل ہے نا، یہ ایک مرلے سے چھوٹی دکان انہوں نے ڈیزائن کی کر کے انہوں نے صرف وہ چونا ڈالا تھا، دکان کی جگہ 25 لاکھ میں سیل کر دیا. ایک دکان کی جگہ کتنے میں؟ 25 لاکھ میں. تو ایک کنال 20 مرلہ اگر اس نے سیل کر دیا تو کتنے میں گئی سر؟ کروڑوں میں گئی. 5 کروڑ. اسی دنیور کے اندر آپ کو 30 لاکھ کی بھی ملتی ہے، 80 لاکھ کی بھی ملتی ہے، 20 لاکھ کی بھی زمین ملتی ہے، اور 5 کروڑ کی بھی ملتی ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ زمین کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، لوکیشن کی قیمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کی یہاں گلگت کی زمین کا آپ یہ ریٹ نہیں لگا سکتے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ 30 لاکھ ہے، 40 لاکھ ہے. 5 کروڑ کا تو آج سے بہت عرصہ پہلے بک چکا ہے. آج اگر وہاں پر ایسی مارکیٹ یا دکان کی جگہ ملے گی تو وہ 10 کروڑ میں جائے گی. ٹھیک ہے. ایک کنال کی بات کرتا ہوں میں، 25 لاکھ روپے میں مرلہ گیا. تو اتنے میں تو میرے خیال میں اسلام آباد کے سٹل ایریے کے اندر آپ کو جگہ مل جاتی ہے، شہروں کے اندر.
تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی یہ سونے کی چڑیا ہے زمین، اگر اس کو طریقے سے آگے بڑھایا جائے، یہ لوگوں کو سمجھانے کی زمینیں ہیں کہ یہ باتیں ہیں کہ آپ اپنی زمینوں کو اونے پونے مت بیچو. آپ اسلام آباد کی زمین کا مقابلہ نہیں کر سکتے گلگت کے ساتھ، جی بی کے ساتھ، گلگت بلتستان کے ساتھ. ان حالات کی وجہ سے کبھی کورونا، کبھی دوسرے جو قسم کے مسائل، اس وجہ سے یہاں پر ٹورزم اس قدر نہیں ہو پا رہی ہے. تو یہاں میرے خیال میں یہ جگہ جی بی کے لوگوں کے لیے کم ہے. ادروائز یہاں آپ فارم ہاؤس بنا کے بیچ سکتے ہیں، دنیا کو بیچ سکتے ہیں. میں اب گلگتیوں کی بات نہیں کرتا ہوں، دنیا خریدے گی، یورپ سے لوگ آ کے خریدیں گے. جو یہ 5 کروڑ 4 کروڑ ہم باتیں کر رہے ہیں نا، پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز جو میرے ذہن میں بھی ہے، اور ڈیفینیٹلی کیونکہ آپ ایک انسپائریشن ہے ہمارے یوتھ کے لیے. معاشرے کے اندر تقریباً 60% جو تعداد ہے وہ یوتھ کی ہے. جی. اور ہم نے دیکھا ہے گلگت بلتستان کے اندر ہم معاشی صورتحال پہ ہم ڈائنیمکس میں اگر بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے پاس پراپرٹی کی شکل میں ہے، لیکن وہ اس سے استفادہ حاصل نہیں کرتے ایگریکلچر سیکٹر کے اندر دیگر چیزوں سے فائدہ حاصل کر کے. اس حوالے سے بعض اگر لوگ اپنی پراپرٹی کو سیل کرتے ہیں، اس سے کوئی اچھا کاروبار کا کنسپٹ لے کے آتے ہیں، تو اس حوالے سے ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی زمین کو بیچنا نہیں ہے. ان کے پاس اپرچونٹیز ہیں لیکن یا زمین سے استفادہ حاصل نہیں کرتے. ایسی سچویشن میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے ہمارے لوگوں کو؟ میں گزارش یہ کروں گا کہ صرف ایک میں مثال لیتا ہوں، باقی آپ اور ناظرین خود ہی اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ آپ سونے کو بیچ کے کوئلے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، فائدہ کس میں زیادہ ہوگا؟ سونے کے کاروبار. آپ سونا بیچ کے کوئلے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو زمین بیچ کے کوئی بھی کام کرنا میرے خیال میں ایسا ہے ماسوائے اس کے کہ زمین بیچ کے زمین کا ہی کام کیا جائے. اچھا. زمین بیچ کے زمین کا ہی کام کیا جائے تو وہ بہت اچھا ہے. لیکن اگر زمین بیچ کے آپ جنرل سٹور لگانا چاہتے ہیں، زمین بیچ کے آپ جوتے کی دکان لگانا چاہتے ہیں، زمین بیچ کے آپ چائنا سے تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کی غلطی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے، کلیئر ہوئی. اچھا ایک اور چیز، کیونکہ آپ ایک بزنس انٹرپرینور ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو یوتھ ہے وہ اس بزنس کی طرف نہیں آتی ہے. ہمارا ایک مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے شروع سے ہی، یا ہمارے والدین ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کے نوکری کرنی ہے، گورنمنٹ کی نوکری کرنی ہے. اس مائنڈ سیٹ کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں، جاب کی طرف ہم آ جائیں؟ جس طرح حضور پاک کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ رزق کے جو ہے وہ 10 حصے ہیں، 9 حصہ کاروبار میں ہے اور 1 حصہ نوکری میں ہے. ہم بیسیکلی اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے ہماری جو یوتھ ہے ان کو ایک موٹیویشن ملے، وہ بھی آگے بڑھے، کاروبار سٹارٹ اپ کریں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ جو صورتحال ہے گلگت بلتستان کے اندر سرکاری نوکری کا جو ایک ٹرینڈ لگا ہوا ہے، اس سے نکل کے ہم ہر بندہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، کاروبار کی طرف آ جائے، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، پہلے میں گزارش کر چکا ہوں کہ کاروبار اور کام اتنے ہیں لیکن کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہمارے پیرنٹس ہمیں اس لیے پڑھاتے تھے تاکہ وہ یہ بات میں بڑا ہو کے ملازمت کرے، بالکل پڑھ کے ملازمت کرے، اچھی ملازمت کرے، اچھی نوکری کرے. دیکھیں ہماری ایک کم بختی ہے من حیث القوم، ایک المیہ ہے. وہ المیہ کیا ہے؟ ہمارا کوئی نوکری پہ لگتا ہے تو اس کا پورا فیملی اور محلہ والے مٹھائی لا کے جا کے مبارکباد دیتے ہیں، یہ کہہ کے کہ مبارک ہو آج تم نوکر بن گئے. کوئی کاروبار شروع کرے تو اس کو تانے دیتے ہیں، حالانکہ وہ بادشاہوں والا کام ہے. مبارکباد بھی کیا کہہ کے دیتے ہیں؟ مبارک ہو تم نوکر لگ گئے آج. نوکری، لفظ نوکری، وٹ مینز آف نوکری؟ پبلک سرونٹ، پبلک سرونٹ کی خدمت کرنے میں. عوام، آپ کسی بھی ادارے میں آپ پابند ہیں 8 گھنٹے کے، 10 گھنٹے کے. آپ ادھر اس ادارے کے اندر جا کے آپ کام کرتے ہیں. میرے بھی امپلائیز ہیں ادھر، 8-9 امپلائیز ہیں. ٹھیک ہے، تو کاروبار بادشاہت ہے، بالکل. ملازمت آپ خود اندازہ کریں، میں اور کوئی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملازمت بری ہے. ہر بندے کو ملازمت بھی تو نہیں مل سکتی نا. آج میری تمہاری کتنی یوتھ ہے
جو باہر مطلب گھروں اور محلوں کے اندر جو ہے وہ بیکار صرف پڑے ہیں سر، بلکہ اپنے ٹائم کو لڈو ڈراپ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر، گلی کی نکڑ پہ بیٹھ کے، محلے کی دکان کے دروازے پہ بیٹھ کے، کسی جگہ میں بیٹھ کے، تو لوگ ان چیزوں کے اب وہ کیا سوچیں گے؟ وہ تو یہی سوچیں گے کہ یہ 6 نہیں آیا، یہ 4 نہیں آیا، یہ گٹھی نہیں لگ گئی، یہ چیزیں ہو گئی۔ سوچیں کہ بھائی میرا روزگار کیسے چلے گا، میری حیثیت کیسے بدلے گی، میں اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لوگ تو رات بھی سوچتے ہیں، ہمارے یہاں دن کو بھی لوگ وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، رات تو چھوڑو دن کو۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمارے والدین نے ہماری عادتیں خراب کروائی ہے؟ مفت کی روٹی ملتی ہے، جیسا کہا جاتا ہے کہ ایک کمانے والا ہے 10 کھانے والے ہیں، پاکستان کے اندر محنت نہیں کرتے ہیں، اس میں ہمارے پیرنٹس ہی ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ نہیں، میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے، میرا مرحوم والد ایک بات کرتا تھا مجھے ہمیشہ، میری بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے، مجھے کہتا تھا میری بات کو سمجھو، اچھا یہ ہے، ورنہ زمانہ بٹکا ٹو سٹری تو ٹھہراس۔ کوئی راکٹ سائنس نہیں کہتا تھا باپ، صرف یہ کہتا تھا میری بات کو سمجھو، سیدھے راستے پہ چلو، غلط چیزیں نہیں کرو، الٹے راستوں پہ مت چلو۔ یہ کوئی نہ سمجھنے والی بات نہیں تھی، کوئی راکٹ سائنس نہیں تھا، یہ معمولی سی بات تھی۔ وہ بات کب سمجھ میں آ گئی؟ جب بٹکا ٹچ ڈنگ بھی گیس تو بابئی مور ہیئر ہوا تو، لیکن جب سمجھا تو تب وہ نہیں تھے سر پہ، ٹائم گزر چکا، ٹائم گزر۔ دیکھیں ہم اپنے پیرنٹس کو کیسے ہم مطلب ان کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں کہ جب کہ میرے پیرنٹس کا وہ ٹائم چھوڑو میری جوانی میں، یہ تو میری اپنی کاہلی ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ میرے پیرنٹس نے تو جوانی تو کیا بچپن میں بھی مجھے بھوک لگنے نہیں دی ہے، آگ سے مجھے بچایا ہے، موت سے مجھے بچایا ہے، خود اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے میرے پیٹ کو جو ہے بھرنے کے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے نا، اس پہ جا کے آج میں اور آپ جوان ہو کے یہ توقع کریں کہ ابو ہمیں ملازمت بھی کرا کے دے، $10 لاکھ بھی دے دے تاکہ ہم جا کے کاروبار کریں۔ آپ اس کا سرمایہ ہو، اپنے باپ کا، اپنی ماں کا آپ سرمایہ ہو، بالکل۔ وہ تو اب آپ پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں، اب میں اور آپ ابھی بھی ان کی طرف دیکھیں گے تو ظلم عظیم ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ آخر کیا وجہ؟ ہاتھ ہمارے ٹھیک ہیں، پیر ٹھیک ہیں، ہم کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بجائے اس کے بیٹھ کے ادھر دکان میں جا کے فضول میں جو گپے ہانک کے ٹائم ضائع کر کے، اس چوک پہ جا کے لڈو کھیل کے، اس چوک پہ جا کے ڈراپ کھیل کے، کہیں بھائی میں صرف کھیلنے کے لیے تھوڑی بنا ہوں یار، مقصد ہے انسان کی زندگی، انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ بالکل، مجھ جیسا شخص اگر کوئی ذمہ داری سنبھال کے خود اپنے لیے بھی مصروفیت پیدا کر کے پھر 30-35 اور خاندانوں کے لیے بھی مصروفیت پیدا کر سکتا ہے تو یہ آپ وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ہر بندہ کر سکتا ہے۔ وہی 2 آنکھیں سب کی ہیں، 2 ہاتھ سب کے، یہ سلامت ہیں۔ میں کچھ کرنا چاہوں گا تو کروں گا نا، جب میں کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں تو باقی سب چیزیں جی میں الزام دوں گا اپنے بھائی کو، الزام دوں گا اپنے باپ کو، الزام دوں گا اپنی ماں کو۔ ٹھیک ہے، میرا باپ بیمار تھا تو آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ شدت بیماری کا بہت ساری باتیں بیماری کے اندر مجھے اس نے کہی تھی، ان چیزوں کو میں نے اگنور کیا۔ مجھے آج تکلیف ہو رہی ہے جب باپ نہیں ہے تو۔ ماں باپ تو آپ کی کامیابی کے لیے نہ صرف کرتے ہیں بلکہ مصلی پہ بیٹھ کے نماز پہ بھی بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا، ایک چیز جو نوجوان خود کا ہی لے، ہمارے معاشرے کا غیر ذمہ دار شخص ہے۔ اگر ذمہ دار شخص ہوگا تو وہ اپنے زندگی کا ایک ٹائم فریم بنائے گا۔ کچھ بھی ہو، میں نے صبح 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک میں نے بے شک کوئی ملازمت کرنی ہے، کوئی مزدوری کرنی ہے، لیکن کروں تو صحیح۔ وہ کرے گا تو پھر اس کے اندر خود اعتمادی آ جائے گی، صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ سوچ کے بیٹھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ایکشنز لینے کی ضرورت۔ یس، ٹھیک ہے۔ اچھا محمد علی شاہ صاحب، تقریباً ہماری چیزیں کور اپ ہو گئے، باقی چیزیں آپ سے چلتی رہیں گے۔ آپ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق آپ نے جو 15-20 سال اس ریئل اسٹیٹ کے اندر لگایا ہے، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کی کامیابی کا جو راز ہے اس کے پیچھے کون سے ایلیمنٹس ہیں؟ انتھک محنت۔ اچھا، محنت۔ میں نے پہلے آپ کو کہا 8 گھنٹے سے کام نہیں بنا تو میں نے 16 گھنٹے کام کرنا شروع کیا۔ رائٹ۔ ابھی میں اس وقت 18 گھنٹے تک میں کام کرتا ہوں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ٹائم آتا ہے کہ 24 گھنٹے 2-3 دن سوتا بھی نہیں ہوں، لیکن وہ کام کی نوعیت پہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بہت ساری ٹیم بھی ہوتی ہے میرے امپلائیز کی، زبردست۔
ان کو بھی کھڑا رہنا پڑتا ہے میری وجہ سے. جب یہ لوگ آئے میرے ساتھ، یہ جتنے امپلائیز ہیں یہ آئے تو عام زندگی کے لوگ تھے. ڈر تھا کسی پراپرٹی والے کو ملواؤں گا تو بہت سارے حربے ہیں، وہ چیزیں یہاں اندر ہو جائیں گی، مشکل ہوگا. تو میں نے کورے کاغذ لائے سارے نیو عام زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ. یہ 8-10 سال ہو چکا ہے. ابھی ماشاءاللہ یہ لوگ خوش ہیں، جا کے آپ خود ان سے پتہ کریں. زبردست. اچھا محمد علی شاہ صاحب، لاسٹ میں ہمارے ویورز کو، گلگت بلتستان کے عوام کو، اسپیشلی یوتھ کو، خواتین کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بہت شکریہ سمر بھائی. ہر بندہ جو ہے اس کے کام کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں. جب میں اس شعبے میں آیا تھا تو میرے اندر شروع سے ایک ولولہ تھا، ایک میرے اندر جذبہ تھا. چونکہ میں خود متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے متوسط طبقے کے لیے زندگی میں کچھ کرنا چاہتا تھا. تو چونکہ مطلب میرے اس کام میں مجھے اللہ تعالیٰ نے سے پہلے میں نے جا کے مختلف ایریوں کے اندر جب سٹڈی کیا، مختلف میں اپنے گاؤں گیا، ہنزہ کے مختلف گاؤں میں گیا، استور کے مختلف گاؤں میں گیا، دور دراز کے گاؤں میں گیا. وہاں جا کے میں نے خود ایک ریسرچ کیا، فردن میں نے لوگوں سے سوال جواب کیے. تو وہاں ایک فرض کرے ایک گھر کے ایک مطلب محلے کے اندر 100 گھر ہیں. 100 گھروں کے ایک محلے میں جا کے 100 گھروں میں ہم لوگ گئے، جا کے ہم نے سروے کیا. تو ان 100 گھروں میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ 10 گھر صاحب ثروت ہیں، ان کا اچھا دکان ہے، ان کی اچھی دکانداری ہے، ان کی اپنی اچھی ملازمت ہے، خوشحالی تھی ان کے پاس. جو 90 جو لوگ تھے وہ متوسط طبقے کے تھے، یعنی عام ملازمت کرنے والے لوگ، محنت مزدوری کرنے والے لوگ، زمینوں میں کام کر کے زمیندارہ کرنے والے لوگ، وہ لوگ تھے. جو خواہش جو 10% وہ صاحب ثروت لوگ تھے، ان کے اندر بھی ہم نے یہ خواہش دیکھی. بلکہ ان میں سے اکثر و بیشتر نے کہا کہ ہمارا تو گلگت میں بھی زمین ہے، گھر ہے، ہمارا تو اسلام آباد میں بھی ہے. تو وہ آنے کا مقصد وہ یہ بتا رہے تھے کہ جی ہم نے اس مقصد سے وہاں پہ زمین خریدا کہ ہم اپنے بچوں کے ہیلتھ اور ایجوکیشن کو آگے بڑھائیں. یہاں سے بیٹھ کے بیمار ہوتا، ہاسپٹل پہنچنے تک حالات بدل جاتے ہیں. بیٹے بیٹی کو وہاں بیچتے ہیں، ہاسٹلوں میں بیٹھتے ہیں، کرایوں کے مکانوں میں. آلریڈی معیشت کمزور ہے، مزید ہم پہ ظلم ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں گلگت کے مضافات میں، اسلام آباد کے مضافات میں ہمیں چھوٹا سا گھر کی جگہ چاہیے. وہی خواہش ان 90 کے اندر ان 10 سے زیادہ خواہش تھی، لیکن ان بیچاروں کی خواہش تھی جس کو پورا کرنا ان کے لیے محال تھا. کیونکہ جو ماحول ہے اس کے اندر آپ گلگت کے مضافات میں کہیں پر بھی زمین خریدیں گے تو 10-15 لاکھ سے نیچے تو آپ بات نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے. وہ ان کے اپروچ سے باہر ہے. وہ 15 لاکھ تو کیا ان کے پاس 5 لاکھ نہیں ہے. گھر میں 1-2 لوگ ملازمت کرتے ہیں. تو پھر جب ہم نے تحقیقات کی تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے لوگ بہت ساری اپنی معیشت تباہ اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے پیسے کو مار دیتے ہیں. کرائے کا مکان لیتے ہیں، 10,000 روپے کرایہ ہوتا ہے، سال میں 1,20,000 روپے جاتے ہیں. تو یہ تو مر جاتے ہیں، اس کا تو کوئی واپسی نہیں ہے آپ کا. ہم نے لوگوں کو کہا وہ آپ 10,000 روپے جو رینٹ پہ دیتے ہیں نا، وہ ہمیں پیسہ زمین کے قیمت کے مت میں دے دیں، یہ زمین لے لیں، گھر بنائیں اور رہیں. تو ہماری خواہش تھی کہ متوسط طبقہ اور ایلیٹ کلاس ایک ہی سب میں کھڑے ہوں، لوگوں کا پیسہ خراب نہ ہو جائے. اب وہ مہینے میں 5,000-10,000 روپے جو لوگ بچاتے ہیں، سمر بھائی 5-10,000 روپے تو آپ میرے گھر مہمان آئیں گے تو ایک ٹائم کا آپ 2 لوگوں کی مہمان نوازی بھی کروں گا تو 5,000 روپے خرچ ہوتے ہیں. ایک بچے کی فیس 5,000 روپے ہے اس وقت، ہے نا. ہم سگریٹ پیتے ہیں 5,000 روپے کی مہینے میں، ہم 2-3 ہزار کا تو نسوار استعمال کرتے ہیں مہینے میں. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اخراجات ہیں. بے روزگاری کے اوپر سے دوستوں کے ساتھ جا کے ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، ہوٹل میں چائے پیتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں. تو وہ پیسہ مار دیتے ہیں، ختم کرتے ہیں. پھر ہم نے لوگوں کو یہ رجحان دینا شروع کیا، آپ 5,000 روپے بچاؤ، آپ کا 5 سال میں 3 لاکھ روپے ہمارے پاس جمع ہو جائے گا. زمین یہ ہم آپ کو دے رہے. 5 سال بعد اس کے پیسے کتنے جمع ہو گئے ہمارے پاس؟ 3 لاکھ. لیکن 5 سال پورا ہونے کے بعد وہ اس زمین کا جب بیچنے نکلے تو ان کو نقد 8-10 لاکھ روپے مل رہے تھے. بڑے خوش ہو گئے، یار تو یہ تو بڑا اچھا ہوا، وارے کا سودا ہے، وارے کا سودا ہے. کیونکہ تو پھر ہم نے ان 90 کو فوکس کیا. آج ہمارے اس مطلب قافلے کے اندر اگر 10-20 لوگ یا 50 لوگ یا 100 لوگ صاحب ثروت لوگ ہیں تو 200-300 لوگ متوسط طبقے کے لوگ ہیں. ہم سے ان خواتین نے بھی زمینیں لی ہیں ہم سے کہ جو
خواتین کی مارکیٹوں کے اندر ایک چولہا لے کے اس کے اوپر دیگچہ رکھ کے وہاں آنے والی خواتین خریداروں کو چائے، بسکٹ اور سموسہ بنا کے بیچتے ہیں. ان خواتین نے بھی ہم سے زمینیں لی ہیں اور آج ہمیں ہاتھ اٹھا کے وہ دعا کر رہی ہیں. ان کا پورا خاندان دعا کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے پہلے تو وہ خاتون کہتی کہ جی مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے تھے گھر والے، یہ زمین تو مرد خود نہیں خرید سکتے، یہاں گلگت میں تو تم جیسی عورت کو کون دیتا ہے زمین. اس نے وہاں سے 5,000 روپے وہ ہمیں دیتی رہی. آج اس کے پیسے بہت کب کے مکمل ہو چکے ہیں. اس کو میرے ذریعے اس کے ہمسائے نے پیغام بھجوایا، اس کے ساتھ والے پلاٹ نے، کہ 10 لاکھ روپے مجھ سے لے لے اور وہ پلاٹ مجھے دے دے. وہ اپنا جو قسطوں میں 35,000 روپے میں نے بکنگ لیا تھا ان سے، اس کے بعد ہر مہینے 5,000 روپے کی ادائیگی تھی. 5 سال میں ان کی رقم پوری ہو گئی. آج وہ 10 لاکھ کیش میں بک رہا ہے. 7 لاکھ روپے اس کو منافع ہو رہا ہے. باہر کے دوسرا تیسرا خریدار کو چھوڑیں، اس کا ساتھ ایک ہیڈ ماسٹر ہے رضا استاد نگر فکر کا، وہی اس سے خریدنے کے لیے بلکہ خود بھی بات کی ہے کہ آپ اسلام آباد میں خریدو، یہ ہمیں دے دو. تو اس نے منع کیا، میں یہ زمین نہیں بیچتی. ایسے ایک خاتون کی بات نہیں ہے، درجنوں ایسی خواتین ہیں جو ملازمت کرتی ہیں، جو کاروبار کرتی ہیں، چھوٹا ووٹا کام کرتی ہیں، اپنے بھائی بہن کا ہاتھ بٹاتی ہیں، اپنے شوہروں کا ہاتھ بٹاتی ہیں. ایسی خواتین زمین خرید. ہمارا مقصد بھی یہ تھا کہ ایسے پراشوب ماحول کے اندر ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، جو زمین نہیں خرید سکتے، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کو ہم نے فوکس کیا تھا. اور الحمدللہ آج آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، کبھی آپ اپنی ٹیم کے ہمراہ آپ تشریف لائیں، میں اپنے پروجیکٹس کے اندر آپ کو لے جاؤں گا. ابھی تو صرف آپ سے بات چل رہی ہے. جب آپ سنیں، جب آپ پروجیکٹ کے اندر جائیں گے، دیکھیں گے، تو آپ کہیں گے محمد علی بھائی ہمیں بہت اچھا لگا. تو آج الحمدللہ بہت سارے لوگ، سینکڑوں کی تعداد کے اندر لوگ استفادہ کر رہے ہیں. ان سب باہر بیٹھے سب لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ بڑی انویسٹمنٹ، زمین کے لیے بڑی انویسٹمنٹ درکار ہوتی ہے، لیکن القائم ایسوسی ایٹ نے ایسا ایک موقع فراہم کیا ہے جی بی کو کہ وہ قسطوں میں بھی آج اس ادارے سے آپ 1 نمبر زمین حاصل کر کے اس کے اوپر اطمینان کے ساتھ گھر بنا سکتے ہیں. اور جو لوگ وہ زمین نہیں بیچتے ہیں، کل جو لوگ وہاں گھر نہیں بنا سکتے، کل کو وہاں پر فوری طور پہ جو گھر نہیں بنا سکتے، ان کا پلاٹ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. کیونکہ سوسائٹی کے اندر ہونے کی وجہ سے وہ سوسائٹی کا ہمارا جو ہے ذمہ دار وہاں پر ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اس لیے ان کا پلاٹ قبضہ ہونا، کسی اور کے ہاتھ بکنے سے بھی محفوظ ہے. گلگت کے اندر ہم نے جب کام کیا یہاں پر، پھر ہم نے محسوس کیا جگہ بہت کم ہے، رقبہ نہیں ملتا ہے. پھر ہمارے جو 300-400 خریدار تھے، ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتا تھا کہ پنڈی میں آپ کسی اپنے جاننے والے سے کہیں تو ہم ادھر جا کے کوئی پلاٹ شلاٹ بک کروانا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں. لیکن مجھے ڈر لگتا تھا. یہاں ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تھا اور بڑا پھونک کے ہم نے کام کیا تھا. اب وہ میں کسی کے پاس بھجواؤں گا تو آج کل کون ٹرسٹ کرتا ہے؟ پیسے کے اعتبار پہ بھائی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو میں پنجاب کے کسی بندے پہ کیسے ٹرسٹ کر سکتا تھا؟ میں نے کہا نہیں، آپ خود دیکھیں، خود کریں، جب مجھے ٹائم ملے گا ہم خود کریں گے. پھر میرے خریداروں نے کہا نہیں، آپ جب کریں گے تو پھر ہم وہیں پہ آئیں گے، بہتر ہے، آپ کے اوپر ہمارا اعتماد ہے. لیکن ہم ابھی جا کے خریدیں گے تو دوسرے لوگوں کی طرح ہمارا بھی نقصان ہو جائے گا. خیر، ہم بڑا کوشش کرتے رہے، پچھلے 3-4 سالوں سے سٹرگل میں لگے تھے. الحمدللہ اللہ نے ہماری پھر وہی کوشش کے نتیجے میں ہمیں کامیابی دی. 2200 کنال پہ مشتمل ایک پروجیکٹ ہم نے لیا سنگجانی کے مقام پہ، موٹر وے پہ. گلگت سے گاڑیاں بھی یہیں سے ہو کے پنڈی جاتی ہیں، وہیں سے ہو کے آتی ہیں. اسلام آباد ٹیریٹری کے اندر ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے. پھر اس کو خریدنے کے بعد اس پہ جو ہے ڈیولپمنٹ کا کام کروایا، روڈ انفراسٹرکچر بنایا، پھر کچھ گھر بنے. پھر ہم نے وہ بھی ادھر چاہا کہ جی وہاں جی بی کے لوگ آئیں، تو ہم نے اپنے ان خریداروں کی حد تک پیغام دینا شروع کیا. وہاں پر ہمارے پاس ہمارے پروجیکٹ میں 6,000 6,500 کے قریب پلاٹس موجود ہیں. اور یہ ہم جی بی ٹون کے نام سے صرف گلگت بلتستان کے لوگوں کو بیچ رہے ہیں. یہ ہم دوسرے گلگت بلتستان سے ہٹ کے کسی علاقے کے بندے کو ہم وہاں نہیں لا رہے ہیں، بلکہ جو خرید رہے ہیں ان سے بھی ہم یہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ کل کو یہ پلاٹ اگر آپ نے کسی صورت بیچنا ہوا تو وہ آپ
ادارے کو بھیجیں گے یا گلگت بلتستان کے بندے کو بھیجیں گے, باہر کے بندے کو نہیں بھیجیں گے. وہاں مین روڈ ہم نے 60 فٹ رکھا ہے, جو انٹرنل ہر سوسائٹی کا جو روڈ اندر سے جو روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ 30 فٹ کا رکھا ہے. 2 فٹ کی سیوریج کی اس طرف دائیں سائڈ پہ نالی, 2 فٹ کی بائیں سائڈ پہ نالی, تقریباً 35 فٹ کور ایریا آتا ہے. سینٹرل روڈ ہم نے 60 فٹ بنایا, کورڈ ایریا 70 فٹ ہے, اور 10 فٹ کا ہم نے بیچ میں فٹ پاتھ بنایا ہے. 40 فٹ کا اس کے اندر بھی روڈ ہے. باقی اس کے اندر ہم نے سکول بھی دیا ہے, بوائز سکول کے ساتھ 10 کنال پلے گراؤنڈ, گرل سکول اس کے ساتھ 10 کنال کا پلے گراؤنڈ, کمیونٹی سینٹر 5 کنال کا پارک, ہاسپٹل 5 کنال کا پارک. یہ ہمارے منصوبے ہیں. ہم نے مسجد کے لیے, امام بارگاہ کے لیے, جماعت خانے کے لیے جگہ بھی مختص کی ہے 1 کنال کا, وہاں تعمیر یہاں کے لوگ کریں گے. تو میرے بہت سارے خریدار وہاں پر اس وقت جو ہے زمینیں خرید کے وہاں گھر بنانے میں لگے ہوئے. یہ خوشخبری ہے ہمارے لوگوں کے لیے کہ سردیاں آتے ہی ان سردیوں سے بچنے کے لیے ہمارے جی بی کے لوگ انہی مہینوں کے اندر, ستمبر, اکتوبر, نومبر میں انہی مہینوں کے اندر پنڈی جاتے ہیں, 4-4, 5-5 مہینے کے لیے گھر کرائے پہ لیتے ہیں اور اپنے فیملی کے ساتھ وہاں بیٹھتے ہیں. وہ وہاں بیٹھ کے جو ہے پھر 4 ماہ 5 ماہ بعد سردیاں ختم ہوتی ہیں تو واپس آ جاتے ہیں. تو 3-4 لاکھ روپے پیچھے سے اڑا کے آ رہے ہوتے ہیں, خرچہ کر کے آ رہے ہوتے ہیں. ان سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ آئیں اس پرفضا مقام پہ. آج آپ مجھ سے زمین حاصل کریں, بجلی وہاں ہم نے پرووائڈ کی ہے, گیس ہم نے پرووائڈ کی ہے, پانی وہاں پر موجود ہے, ٹیلی فون ہم نے وہاں پرووائڈ کیا. اچھا, اس کے اندر قبرستان کی جگہ بھی رکھی ہے ہم نے, قبرستان کی, چونکہ 6,500 ہزار لوگوں کی ایک سٹرنتھ وہاں پر بسے گی تو یقیناً ہمیں بہت ساری چیزوں کی اور بھی ضرورت پڑے گی. تو یہ میرے اکیلے کا کام نہیں ہے, یہ میں نے جی بی کے لیے کیا ہے. پیغام یہ ہے, آج آئیں 5 مرلے کا پلاٹ خریدیں, 10 مرلے کا پلاٹ خریدیں, آج ہی گھر بنائیں, مجھے پیسے 3 سال میں دے دیں. تو سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ کریں, زندگی مختصر ہے, یہ دیر تک نہیں رہتی. ایسا کچھ کریں کہ کم از کم اپنے پیرنٹس کو رضا کر سکیں آپ, اور اس کے لیے صرف اور صرف آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ محنت کر سکتے ہیں تو باقی جو کچھ بھی کریں, آپ کوئی بھی شعبے کو پکڑ لیں, آپ یہ یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور سرخرو کرے گا. 2 چیزیں شرط ہے, خلوص اور انتھک محنت, کیونکہ آپ کا محنت کبھی ضائع نہیں جاتا, دنیا کی ہر شے ضائع ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ محمد علی شاہ صاحب. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ, آپ لوگوں نے گزارا عزت دی. جیسا کہ محمد علی شاہ صاحب کی جو باتیں, ان کا ایکسپیرینس, ان کے خیالات آپ تک انہوں نے جو ہے وہ شیئر کیا. ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر جن کی نمایاں خدمات ہوں, ایک سکسیس جو ہے وہ پرسنالٹی ہو, کسی بھی شعبے کے اندر ایک سکسیس انٹرپرینور ہے, ان کا ایکسپیرینس ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ان کی جو باتیں ہیں ان سے جو ہم نے یہاں سے سیکھا کہ زندگی جو ہے وہ مختصر ہے. آپ محنت کو اپنا شعار بنائیں, آپ جتنی محنت کریں گے اللہ آپ کو اتنی ہی کامیابی دے دے گا. زمین کے حوالے سے آج کی جو زمین ہے وہ کل کا سونا ہے. آپ زمین کو جو ہے وہ بیچ کے کوئلے کا کاروبار آپ نہیں کریں, جیسا کہ محمد علی شاہ بھائی نے کہا. اسی طرح اوورآل زندگی کے اندر کوشش کر کے ایک بامقصد زندگی آپ گزاریں تاکہ آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں. باقی ہمارے پروگرام جو ہمارے مہمان کے نام سے ہے, اس میں آپ بھی ہمارے مہمان بن سکتے ہیں, کیونکہ مہمان جو ہوتا ہے وہ ایک نعمت ہوتا ہے. آپ ہمارے پروگرام میں آ کے ہمارے مہمان بن سکتے ہیں اور ہم آپ کے میزبان ہوں گے. آپ ہمیں اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ہمارے ٹیم کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے جو ہے وہ دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں, کیونکہ مہمان جو ہے وہ ایک نعمت ہوتا ہے. جس گھر میں مہمان آتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کی بلائیں مصیبتیں جو ہے وہ ٹل جاتی ہیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی نئے پروگرام میں, آپ کے ساتھ کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان سمر عباس قذافی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.